سبحان اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام اصحاب پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں ہماری استدعا پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ہمراہ محترم عبداللطیف بھائی کا، جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے چترال سے۔ وہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میرے ساتھ عدیل بٹ صاحب جو کہ سابقہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، شمس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ، رائمہ ایڈوکیٹ اور رمشا رابن ایڈوکیٹ جو ہیں وہ تشریف رکھتی ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس یقینی طور پہ میں ایک سینئر قانوندان کی حیثیت میں پی ٹی آئی سے وابستہ ہوتے ہوئے کر رہا ہوں، اور آج جس اہم موضوع پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ ایران اسرائیل جنگ اور پی ٹی آئی کو درپیش چیلنجز کے موضوع کے ارد گرد گھومے گی۔ پرائم منسٹر نیتن یاہو نے فاکس کو اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ ایران پہ ہمارا حملہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ایک تو ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کرنا ہے، ایک ان کے میزائل سسٹم کو زمین بوس کرنا ہے، اور ہم ریجیم چینج میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ ریڈیکل اسلام سے ہے۔ وہ اسرائیل ایران جنگ سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کی نگاہ ایران پہ ہے، ان کی نگاہ اس کے بعد پاکستان پہ ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بات کرتے ہوئے ایک چیز جو واضح کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ ریڈیکل اسلامی ملک جو بھی ہوں گے ان کے نشانے پہ ہوں گے، اس لیے کہ اس سے دنیا کے پیس کو خطرہ ہے۔ انہوں نے امریکہ کے صدر کی تعریف بھی کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ان کی مکمل سپورٹ ان کے ساتھ ہے، یعنی کوورٹ اور اوورٹ دونوں طرح کی سنگتیں اور بیٹھکیں موجود ہیں۔ سو یہ بین الاقوامی نظم میں وابستہ بات ہے۔ ہمارے لیے یہ بات اس لیے بھی دلچسپی کی حامل ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی موجودگی میں ہندوستان میں ہندوستانی فوج جب پاکستان پہ حملے کی تیاری کر رہی تھی تو ان کے ہمراہ اسرائیل کے طیارے موجود تھے، جس پہ کرکٹ ڈپلومیسی کو اختیار کرتے ہوئے ضیاء الحق تشریف لے گئے تھے انڈیا، اور واپسی پہ کان میں راجیو گاندھی صاحب کے کہہ دیا تھا کہ میری تو بٹن دبانے کی دیر ہے۔ اسی رات جو ہے وہ ڈپلومیسی حرکت میں آئی تھی اور وہ خطرہ ٹلا تھا۔ سو ہندویتا کا پس منظر اسرائیل کے ساتھ سنگت کے نتیجے میں اور حالیہ پاک بھارت جنگ مستقبل کے خد و خال کی بنیاد فراہم کر چکے ہیں۔ اب رہی ریڈیکل اسلام کی بات، تو نیتن یاہو کا رجیم ریڈیکل جو رجیم ہے۔ نیتن یاہو ریڈیکل جوش نظم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ جب یاسر عرفات کے ساتھ اسرائیل کے وزیر اعظم نے معاہدہ امن کیا تو اس کے خلاف جو تحریک چلی، اس تحریک اور اس اپوزیشن کو لیتے ہوئے نیتن یاہو کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہودیت کی برتری کے خلاف یہ نظم، یہ معاہدہ امن ہوا ہے، ہم اسے کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اور اسرائیل میں اسی وزیر اعظم کا قتل ہوا۔ سو جس نے امن کی بات وہاں پہ کی تھی،
اس کا قتل ہوا، وہاں پہ یہ نظم موجود۔ پھر یہاں پہ یاسر عرفات کی تدفین کے بعد ان کی جب قبر کشائی کی گئی اور مکمل طور پہ ان کے خد و خال اور ریمینز کا انویسٹیگیٹ کیا گیا تو ثابت ہو گیا کہ انتہائی زہر آلود مواد جو ہے وہ انہیں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی رحلت ممکن ہوئی۔ یعنی وہ لوگ جو امن کے خواہاں تھے دونوں اطراف میں، ان دونوں کا قتل ہوا۔ اس سے پہلے بشار الاسد جو کہ چلے گئے تھے امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل میں، ان کا بھی قتل ہوا۔ سو ایک بات واضح کر لینی چاہیے حماس کی نسبت بھی اور وہاں پہ اسرائیلیوں کی نسبت بھی، کہ جہاں تک مذہبی پس منظر کا تعلق ہے تو ایک طرف نیتن یاہو اگر ریڈیکل اسلام کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ خود ریڈیکل جوئزم کا دائی ہے اور اسی نظم پہ کام کر رہا ہے۔ سو یہ دونوں چیزیں ایک پلڑے میں جب آپ نے ڈال دی تو نیتن یاہو نے ایک دوسری بات کی، اور وہ یہ بات کی کہ حالیہ سٹرائک سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری انٹل جو ہے وہ ایران میں کافی مؤثر ہے۔ سو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کا میکنزم ہے وہ کتنا ہی امپورٹنٹ ہے ملک کی وحدت اور سالمیت کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، آپریشنز کے لیے، اوورٹ اور کوورٹ دونوں آپریشنز کے لیے، اداروں کا اور پھر وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ان کا جو میلان ہے اور ان کا جو مقابلہ ہے اور ان کے درمیان جو تناؤ ہے، جو ٹکراؤ ہے، وہ دنیا کے امن کے خد و خال کو حتمی طور پہ نتیجہ انگیز بنائے گا۔ سو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے جنرلز کی پوری لاٹ جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئی ہے۔ ایران چونکہ فلی طور پہ کمیٹڈ ایک انقلابی رجیم ہے، تو اس رجیم کے چینج کے لیے، یعنی اگر آپ ایران کے انقلاب کو ریڈیکل اسلام کی شکل قرار دیں گے تو اسرائیل کا ریڈیکل نظم جو ہے وہ اس سے ٹکرا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ سو اس ہم بہاؤ میں جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ قائد اعظم کی ویژن نے پاکستان کے خد و خال کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا تھا۔ فلسطین کے متعلق یہ پالیسی قائد اعظم نے ترتیب دے دی تھی، جس پہ آج تک ہمارا آئینی نظم اور قانونی نظم قائم ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اس نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ اسرائیل جو ہے اس کے مقابل کھڑا ہوگا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب حکومت کے قیام کا دعوے دار ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ریاست بنائی گئی ہے اسرائیل کی، وہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ تو در حقیقت اسرائیل کی ریاست یہودیت کے نفاذ و ارتقاء و بقاء دوام کے لیے بنائی گئی تھی۔ اوپنلی جیوش ریاست بنائی گئی ہے، مذہبی بنیادوں پہ، مذہبی ارتقاء کے لیے، جسے ہم ریڈیکل سوچ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ریاست بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ اس نے دنیا پہ اپنے تسلط کے قیام اور فروغ کے لیے کام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات پہ ناراضگی ہے کہ نبوت آخری جو ہے حضرت اسماعیل کے گھرانے میں کیوں چلی گئی۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ کیا اللہ نے کوئی ایسی قرارداد لکھی تھی کہ آخری پیغمبر آپ ہی میں سے آئیں گے؟
تو یہ وہ نظم لے کے سوچ چل رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1930 میں جب علامہ اقبال نے خطبہ اہل آباد دیا تو اس میں انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ بیان کی تھی کہ یہ جو ملکوں کی ایک تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نیشنلزم کے نام پہ، ریاستوں کا بننا، یہ فونی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مصنوعی انتظام ہے. دنیا پھر جو ہے ریلیجن کی طرف جو ہے وہ سفر کرے گی. سو آج دیکھ لیں دنیا میں چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے اسلام کی تحریکیں ہوں، اور چاہے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کی بات ہو یا لبرل کرسچینٹی کی بات ہو، اب وہ آرگومنٹ ایوالو ہو گیا ہے. آنے والی دنیا کی ڈیفینیشن کسی بھی طور کوئی اور آئیڈیا نہیں کرے گا، بلکہ مذہبوں کا ارتقاء کرے گا، مذاہب کا ارتقاء کرے گا. سو یہ تو جو پیشن گوئی تھی اقبال کی اور جو اشارے ہیں قرآن مجید کے، اس لحاظ سے بالکل واضح ہو گیا. اب پاکستان انٹرنیشنل لا کو سمجھنے والی ذمہ دار نیوکلیئر سٹیٹ ہے. وہ ہمارا جو ملک ہے وہ واضح طور پہ ایک لبرل، معتدل، میانہ رو اسلامی ملک ہے جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت پہ یقین رکھتا ہے، اور ہمارے درمیان کمٹمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ملک میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور خود قائد اعظم نے بھی پاکستان کو ایسی راہ پہ ڈالا ہے. دیکھیے، ایک ہوتے ہیں چاہنے والے، ایک ہوتا ہے وہ شخص جس کی چاہت کی جاتی ہے. میری جماعت کا جو قائد ہے وہ پابند سلاسل ہے، نہ وہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے، نہ ہی اسے وہ سہولت دی گئی ہے. سو میرے لیڈر نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اسلامک فوبیا کے خلاف اور دنیا کے امن کے لیے اپنا آفیشیل نریٹو دیا تھا. آج تک آفیشیلی ہمارے قائد نے اس کی نیگیشن نہیں کی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری طرف کہا نا کہ ہمیں انر اینیمیز کو بھی دیکھنا ہے، مس کمیونیکیشنز کو بھی دور کرنا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز کو بھی دور کرنا ہے. یہ ہمارے اقدامات ہیں. میرا آ کے آپ کے ساتھ بولنا یعنی آپ کو یہ دکھائے گا کہ ہم لوگ اس فکر کو سمجھتے ہوئے پورے ایک محاذبے کا عمل کر رہے ہیں. سو جس کی چاہت کی جا رہی ہے وہ اندر بیٹھا ہے، اس نے جو آفیشیل نریٹو دیا ہے وہ اقوام متحدہ میں ایک ریکارڈ بن چکا ہے، ہمارے زبانوں پہ ہے، اور ہم ساورینٹی لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا موٹو ہے، یہی ہماری کمٹمنٹ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بڑے ملکوں میں رجیم کیا، اور اس پہ پی ٹی آئی کا بھی یہ سٹانس ہوتا تھا کہ اگر اسٹارٹنگ کی اور لوگ کہ یہ انہوں نے رجیم چینج میں ان کا رول ہے، ان پر ایلیگیشن بھی ہے. پھر جب when they commit an act of aggression against the state, when we go to the UN اور سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن ہوتی ہے اور all the countries agree to that، لیکن وہ پھر امریکہ وہاں اس کو ویٹو بھی کرتا ہے. تو اس سیناریو میں انٹرنیشنل لا کو رکھتے ہوئے یہ سب باتیں جہاں پاسبلی possible regime changes بھی ہو رہی ہے. How would we cope with the situation? How would we move forward? کہ اس کو آپ کیسے کوپ کریں، کیونکہ اس کے بعد ایسے سننے میں آئے کہ پاکستان کے اپنے We need to understand one thing, and that is that under the UN Charter, you cannot be an aggressor. You cannot go for regime change. It is for the people of every state who have to decide their destiny. Now you will recall and you will remember drone attacks over Afghanistan. Our territory was used, not only Afghanistan, our tribal areas were targeted. Now there USA was questioned and challenged.
and the point was raised that he could not do that. The arguments of US was that yes, in self-protection, in self-defense, we can do that because we see a nursery is being developed which would ultimately challenge us. And that is why our action is the action which is in self-defense. UN did not debate on that. It did not materialize the subject, and it became an illusion. But the fact remained that such practice was adopted. Now, same is in the case of Iran. Attack has been made, foreign territories have been used, people have been killed, and they are saying, Netanyahu yesterday in his interview with Fox has categorically stated that we are going for regime change. So, there was a time when we entered into Shimla Accord, but India has stated now that no, we are going to stop water. We do not appreciate any talk over Kashmir. Pakistan says, okay, Shimla is gone, now it's world politics. Now we are in the world politics where the realities have changed, and nationhood or countries have arisen and have transformed into religious activity. Now, Netanyahu is not attacking Iran, a country. It is attacking us in Islamic State and saying that it is radical Islam. Being radical Jewish state, it is targeting, in its own estimation, the radical Iran. And he is targeting Pakistan as well. So far the mechanism provided in the international law is concerned. Now the ground realities or realism has changed. So, Are you referring to clash of civilizations? I'm saying now it is, yes, I had a tweet or even on my Facebook, I have narrated this, that now again it is the clash of civilizations and Islam has been targeted through covert and overt operations. So this is a fact. We cannot keep ourselves in illusions. So that is the fact we will have to admit, and now we have the chance to die with glory, with spirituality, and we have a chance to remain Ghazi in whatever manner possible. Let us be liberal, let us be united, let us coexist, let us work for peace, let us work for peace as indicated in Quran al-Majid and even endorsed in UN Charter. Let us coexist. That is the Pakistan which Quaid-e-Azam had predicted or wanted, and we all want the same. But we want peace, but we will have to be ready for the war. कोई और सवाल सर? Thank you all. Thank you very much. बहुत शुक्रिया.